لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، ارے میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم لوگ دلیں بند کر دیں، لوگ بند کر دیں۔ اس پہ ایک سبق بھی ہمارے لیے، وہ کہہ رہے کہ میں حضور کے حرم کا ادب جانتا ہوں، تو آج ہم نے یہ سبق بھی سیکھنا ہے کہ حضور کا میلاد تو مناتے ہیں، ہم با ادب بھی رہیں گے انشاءاللہ، حضور کے سچے غلام بنیں گے۔ گناہگار کی بخشش ہو سکتی ہے، بے ادب، غدار، بے وفا، اس کی بخشش تو حضور سے ہمیشہ با وفا رہنا۔ کوئی بھی آ جائے حضور کے مقابلے میں اس پہ تھوکنا بھی نہیں، حضور پہ جان قربان، حضور پہ جان، ہم ہیں حضور کے، بے وفا نہیں ہونا بس، اور گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں، لیکن کبھی بے وفا، میرے رب کو بے وفا، غدار، میرے محبوب کا بے ادب وہ گوارا نہیں ہے۔ تو عاشق کہہ رہا ہے کہ میں اگرچہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، پھر بھی عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے۔ ہاں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، نظر نہیں آ رہا پر مدینے جانے کی تڑپ ہے، اور کہہ رہا ہے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں، ہاں ہاں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اور پھر اچانک سے خوشبو آ رہی ہے، آنکھیں نہیں ہیں پر خوشبو آ رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں عاشق؟ یہ روشنی سی کیا ہے، ارے خوشبو کہاں سے آئی؟ وہ بدبخت ہیں، بدنصیب ہیں جو کہتے ہیں مدینے جا کے ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور عاشق کیا کہتا ہے؟ عاشق کہتا ہے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گئے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے، یہ روشنی سے کیا ہے، ارے خوشبو کہاں سے آئی؟ شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے، ہاں شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں۔ آپ لذت محسوس کرنے کی کوشش کریں، بندہ ہے نابینا اور چل رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، اچانک سے خوشبو آ گئی اور وہ عاشق رو رو کے کہہ رہا ہے آہا ہرے یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟ شاید میں چلتے چلتے، ہاں شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا
میں چلتے چلتے. اور مجھے اپنا یاد ہے جب ہماری مدینے میں حاضری ہوتی ہے تو عاشق حضور کے غلام وہاں پہچان جب لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اسد بھائی نعت سنا دیں، تو ہم فخر سے ہمارا سر بلند ہو جاتا ہے. خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ مدینے میں حضور کے در پہ حضور کے غلام پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں اسد بھائی نعت سنا دیں. خوش نصیبی کی معراج، حضور کے شہر میں حضور کے در پہ حضور کی نعت. اب یہ عاشق حضور کا مدینے پہنچ گیا ہے نابینا، پر لوگوں نے پہچان لیا اس کو پکڑ رہے ہیں. عاشق کہہ رہا ہے طیبہ کے سب گدا گئے پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں. شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ جب مدینے سے واپس آ گئے اور وہ مدینے میں جو یادیں گزری تھی اب اپنے وطن میں وہ یاد کر رہے ہیں اور حضور کا ذکر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ حضور کا ذکر کرتے کرتے گنبد خضرا کے سامنے پہنچ گئے. میرے مرشد فرماتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں وہ ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. اور یہ عاشق کہہ رہا ہے اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے